learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. سورہ المؤمنون آیت 97. وَقُلْ رَبِّ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ لیتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، شیطان کی اکساہٹوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ان شیاطین سے ملنے جلنے کی وجہ سے مجھے لاحق ہو سکتا ہے، اور میں ان کی وسوسہ اندیزی اور اعزار ثانی سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کر کے اسے شیطان کے شر سے پناہ دے دیتا ہے تو انسان ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اسے ہر بھلائی کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری اے میرے رب، اَن يَحْضُرُونِ، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یعنی میرے کسی کام کے موقع پر شیاطین میرے قریب نہ آئیں۔ شیطان کو بھگانے کے لیے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کھانے پینے، سونے اور جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے میں یہی حکمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان سے یوں پناہ مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ ابو داؤد 775۔ روایت ہے کہ عمرو بن شعیب کے دادا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نیند میں چونک پڑے تو کہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کی پوری باتوں کے پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے فساد سے اور وسوسوں سے شیطان کے اور اس سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ تو اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہ کرے گا۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنی اولاد کو سکھاتے تھے، جو بالغ ہو جاتے تھے اور جو نابالغ ہوتے اس کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ جامعہ ترمذی 3528۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ یہ آرزو موت کے وقت کافر ہی کرتا ہے۔ موت کے وقت کے علاوہ دنیا میں لوٹانے کی آرزو تین اور موقعوں پر بھی کی جائے گی، ایک دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، دوسرے اللہ کے حضور قیام کے وقت، اور تیسرے جہنم میں داخلے کے وقت، لیکن اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت 27-28 میں، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت، اس میں سے جو چھوڑ آیا میں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمات، بس یہ ایک بات ہے، وقائلھا، جو وہ کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اور آگے ان کے برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ موت کے وقت ظالم نادم ہوتے ہیں اور دنیا میں واپس لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں کہ میں نے جو کوتاہی اللہ کے حق میں کی ہے، جتنے نیک اعمال چھوڑے، دنیا میں واپس جا کر ان نیک اعمال کو کر لوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انہیں دنیا میں واپس لوٹایا جائے۔ دنیا میں بھیج دینے کی بات کو ایک قول اس لیے کہا گیا کہ یہ معاملہ کبھی عمل میں نہیں آئے گا، نہ مہلت دی جائے گی، کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر دوبارہ واپس بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے روکا گیا تھا۔ برزخ دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ یہاں دنیا اور آخرت کے درمیان جو حجاب حائل ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کے درمیان وقفے کو برزخ کا نام دیا گیا ہے۔ برزخ میں مومنوں کو نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا اور نافرمانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ موت سے جی اٹھنے کے درمیان کا وقت ہے، اس لیے اس کی تیاری کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، کافر کی تمنا میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کافر دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی آرزو اپنے خاندان کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کے لیے غنیمت جاننا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن یہ آرزو کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ابن کثیر۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فلا انصابا بینہم یومئذ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی جب موت کے بعد کی زندگی کا سور پھونکا جائے گا اور مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے،
اور کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ باپ کو اولاد سے محبت رہے گی اور نہ ہی اولاد کو باپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہے، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ سورہ المعارج آیت 10-14۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر وہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک ھم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں جھک جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ سے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بڑھ جاتا ہے، نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری حمایت میں یا تیرے خلاف وکیل ہے۔ صحیح مسلم 534۔ بزار اور بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو لا کر میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتے کو میزان پر مقرر کر دیا جائے گا۔ اب اگر اس کی میزانیں بھاری نکلیں تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے جس کو ساری مخلوق سنے گی کہے گا، فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا، اس کے بعد کبھی بد نصیب نہ ہوگا، اور اگر اس کی میزانیں ہلکی نکلیں تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے جس کو ساری مخلوق سنے گی کہے گا، فلاں شخص بد نصیب ہو گیا، آئندہ اس کے بعد کبھی خوش نصیب نہ ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسروا انفسہم، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس کی برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے کے مقابلے میں جھک جائے گا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دنیا کے خسارے کے مقابلے میں یہ خسارہ ایسا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ ہمیشہ کی بدبختی کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے جس سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ البتہ مومنوں کو جہنم میں داخلے کے بعد ہمیشہ اس میں نہیں رکھا جائے گا۔ تلفہ، جھلسا دے گی، وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ کافروں کے برے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آگ انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لے گی، حتیٰ کہ ان کے چہروں کو آگ برابر جھلساتی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ سورہ ابراہیم آیت 50۔ عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کے سلسلے میں فرمایا، جہنم ان کے منہ کو جھلسا دے گی جس سے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نچلا ہونٹ لٹک کر ناف سے ٹکرانے لگے گا۔ جامعہ ترمذی 3176۔ انسان جو ہے وہ جہنم میں بد شکل اور ڈراؤنے ہو جائیں گے، ان کے ہونٹ سکڑ جائیں گے اور دانت ظاہر ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی، کیا نہ تھی میری آیات، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تم پر، فکن تم بہا تکذبون، تو تم تھے انہیں جھٹلاتے، یعنی تمہیں آیات کے ذریعے سے ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی لیکن تم نے کفر کیا، شرک کیا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، ظلم اور دشمنی کی وجہ سے جھٹلاتے تھے، حالانکہ یہ آیات واضح طور پر حق کو بیان کرتی تھی، تمہارے لیے کوئی حجت تو نہیں چھوڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ سورہ الملک آیت 8-11۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔